دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اور کیسا گزرا ہے آپ کا دن؟ یقیناً اچھا گزرا ہوگا۔ آئی وش کہ آپ اپنے دن کو بھرپور طریقے سے گزار سکیں اور آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائیں۔ جناب، ہم حسب روایت آپ کے لیے کر آئے ہیں سلسلے وار ناول باب ایک اور محبت کا کی ایپیسوڈ 34، جس کو آپ کے لیے لکھ رہی ہیں افشاں کنور۔ آج ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کیا ایمل اور بہرام کی ناراضگی ختم ہوتی ہے یا نہیں، یا یہ ناراضگی لے لیتی ہے اور طول۔ تو جناب، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایمل اضطراب میں گھری بہرام کا انتظار کرتی بار بار اپنی شہادت کی انگلی کو دانتوں تلے دبا رہی تھی، جس وجہ سے اس کی انگلی نہ صرف سرخ پڑ چکی تھی بلکہ دانتوں کے گہرے نشانات بھی انگلی کے پور پر نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا جو 10 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ لنچ کے فوراً بعد بہرام سومرو گھر سے جا چکا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ ظالم وڈیرا سرکار، وہ غصے میں سر جھٹکتی اٹھ کر بالکنی کی طرف چلی آئی۔ موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، مصنوعی روشنیاں دھند میں لپٹی محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ فضا میں بھی ٹھیک ٹھاک سرد پن تھا۔ لیکن ایمل یوں ہی بے خیالی میں باہر نکل آئی تھی۔ اس کے خیالوں کی ڈور بہرام سے بندھی تھی۔ وہ آسمان کی وسعت میں دھندلے نظر آتے چاند تاروں کو دیکھ کر بری طرح یاسیت کا شکار ہو رہی تھی کہ اچانک گیٹ پر بہرام کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنائی دیا، جس کے ساتھ ہی ایمل کا دل زوردار انداز میں دھڑک اٹھا۔ گیٹ کھلتے ہی بہرام کی گاڑی اور اس کے پیچھے گارڈ کی 2 گاڑیاں اندر داخل ہو گئیں۔ بہرام کی گاڑی اندر پورچ کی جانب بڑھی تو گارڈز کی گاڑیاں دائیں جانب مڑ گئیں۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولتا، بہرام سومرو خود ہی گاڑی کا پیچھے دروازہ کھولے ایک شان سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر بے ساختہ اپنی بالکنی کی جانب اٹھی، جیسے اسے یقین تھا کہ اس کی دلبرا وہیں کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ہوا بھی ویسے ہی۔ اسے اپنے انتظار میں یوں بت کی طرح ایستادہ دیکھ کر بہرام کی روح تک میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن اتنی ٹھنڈ میں اسے بغیر کسی شال یا سویٹر کے دیکھ کر اس کے چہرے پر کرختگی چھا گئی۔ آپ کی یہ لاپرواہیاں کسی دن میری جان لے لیں گی دلبرا سرکار۔ شکوہ گو ہوتے اس نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے کہ اب باقی حساب روبرو ہی ہونا تھا۔ ایمل دھڑکتے دل کے ساتھ واپس اندر آ چکی تھی اور کچھ دیر بعد ہی بہرام نے بھی کمرے پر قدم رکھ کر دروازہ لاک کیا۔ وائٹ کلر کے سمپل ٹراؤزر شرٹ میں بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے شانوں پر دوپٹہ لیے وہ شدید نروس ہو رہی تھی، اور یہ بات بہرام نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی بھاپ لی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ایمل اس کی جانب دیکھتی، وہ سرے سے نظریں پھیرتا بے نیازی جتائے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگا کہ ایمل کی پکار پر اس کے قدم تھم سے گئے۔ بہرام! پکار پر وہ رک گیا تھا، لیکن پلٹا نہیں، یوں ہی کھڑا رہا۔ معافی نہیں مل سکتی؟ اس کے معصومیت بھرے انداز سے سوال کرنے پر بہرام کا دل مونگ کی طرح پگھلا، لیکن دماغ نے فوراً ہی ڈپٹا کہ ابھی نہیں۔ کس چیز کی معافی؟ وہ ایک دم پلٹا اور اپنی کانچ سی چمکدار آنکھوں سے اس کی کائی زدہ آنکھوں میں جھانک دے سرد لہجے میں مستفسر ہوا۔ آپ سے محبت تو کر لی، لیکن اعتبار نہیں کر سکی، اس چیز کی معافی۔ اس کے اجنبی انداز پر اس کا دل رو پڑا، جبکہ آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ ہر دم اس کے التفات کی عادت جو تھی، اب اس کا یہ انجان رویہ اسے بری طرح تڑپا گیا تھا۔ بہرام کو اپنی جانب خاموش نظروں سے تکتا پا کر وہ شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ تمہارے گھر چھوڑنے کی خبر پر جانتی ہو مجھے کیسا لگا؟ اس کے گہرے سرد لہجے کے سوال پر ایمل کے ہونٹ کسی بچے کی طرح یوں کپ کپانے لگے جب وہ رونے کی تیاری کرتا ہے۔ ایسا لگا کہ کسی نے تیز خنجر کی نوک میرے دل پر رکھ دی، اور پھر بے دردی سے اس دل کے اندر اس نوک سے لاتعداد زخم دیتا گیا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ کسی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی محبوب بیوی تھی، میری دلبرا سائیں سرکار، جنہیں میں نے خود سے بڑھ کر چاہا۔ بہرام کے بھاری لہجے میں نمی گھلی تو ایمل کی برداشت بھی بس یہیں ختم ہوئی۔ وہ تڑپ اٹھی اور دوڑتی ہوئی بہرام کے سینے سے لگ کر اس کی کمر کے گرد سختی سے بازو حمائل کیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آئی ایم سوری بہرام، آئی ایم سوری، میں بہت بری ہوں۔ آپ کو ہرٹ کر کے میں نے خود کو بھی ہرٹ کیا، میں نے آپ کو تکلیف دی، لیکن اس سے زیادہ تکلیف میں خود رہی ہوں بہرام۔
میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کہ مجھے خود بھی اس کا اندازہ نہیں۔ آپ وہ پہلے مرد ہیں جسے میرے دل کی بنجر سرزمین پر محبت کے گلاب کھلائے، مجھے اس پاک رشتے سے روشناس کروایا۔ میں آپ کو دھوکہ دینے یا بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ سب سن اور دیکھ کر میرے اعصاب کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں مرنے لگی تھی بہنام، میں مر گئی تھی۔ بہنام جو کب سے یوں ہی بے حصہ کھڑا تھا، اس کی آخری جملے نے اسے بری طرح تڑپا دیا۔ وہ ایمل کے نرم و گداز لرزے وجود کے گرد بازو حمائل کرتا اسے زور سے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ وہ اس سے لاکھ خفا سہی، لیکن ایمل کی ایسی بات اس کی جان نکال گئی تھی۔ مرنے کی بات کی تو سچ میں مار دوں گا، شدت بھرے لہجے میں کہتے اس نے ایمل کو مزید خود میں بھیجا تو اسے یوں لگا کہ واقعی وہ اسے مار دے گا۔ اتنے دنوں کی مسلسل ٹینشن کا یہ اثر ہوا کہ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بدن کو ڈھیلا محسوس کرتے بہنام نے سرت سے اسے سنبھال کر اپنی باہوں میں اٹھایا اور احتیاط سے اسے بستر پر لٹا کر اس کے ٹھنڈے پڑتے جسم پر جلدی سے کمفرٹر پھیلا کر ریموٹ سے ہیٹر سسٹم آن کیا۔ اس کے پیروں کو شوز سے آزاد کرتے وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تاکہ اس کے ہاتھ پیر مل کر اسے گرمائش فراہم کر سکے، لیکن جو ہی اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کھولی تو اس کی سیدھی نظر سرخ انگلی اور اس پر گڑے دانتوں کے نشان پر پڑی اور اس کی تیوری چڑھ گئی۔ دلبرا، مجھے تکلیف دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا۔ شدت سے اس کی سرخ انگلی کو اپنے لمس کا مرہم لگاتے وہ اس کے ہاتھوں پیروں کو باری باری اپنی ہتھیلی کی گرماہٹ مہیا کرنے لگا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے حواسوں میں لوٹ آئی۔ بہنام، اس ہسکی کی صورت یہ نام اس کے لبوں سے جیسے ہی ادا ہوا، بہنام نے اس کے نام کو معتبر کر دیا۔ ایمل کے زرد پڑتے چہرے پر بہنام کے اس عمل سے سرخیاں بکھر گئیں۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہیں؟ رحم نہیں آتا اپنے وڈیرا سائیں پر؟ کتنی ظالم ہے نا آپ، ظلم کر کے بھی مظلوم ٹھہری۔ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے بہنام کا لہجہ شکوے سے پر تھا۔ دونوں کی آنکھیں بند تھیں اور ایک دوسرے کی قربت میں کو محسوس کرتے وہ اپنا کھویا سکون پا گئے تھے۔ I love you بہنام and I'm really sorry۔ اس قربت پر اس کے حواس گم ہو رہے تھے، لیکن وہ اپنی ساری ہمت لگا گئی تھی۔ I love you too and I'm sorry، محبت سے کہتے بہنام نے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری وجہ سے تم ہرٹ ہوئی۔ غلطی ہم دونوں کی ہے تو معافی تم اکیلے کیوں مانگو؟ میں بھی گلٹی ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے لفظوں سے اسے معتبر کر گیا۔ ایمل نے بے اختیار اپنی گھنی پلکوں کی چلمن اٹھا کر خود سے نزدیک بہنام کی روشن چمکدار آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ کو۔ بساختہ ہی وہ ہلکا سا چہرہ اٹھا کر اس کے گال کے گڑھے پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کر گئی۔ ویسے صبح سے زیادہ شدت ہے اس لمس میں، سنجیدگی بھری شرارت سے کہتا وہ اسے خفت سے دوچار کر گیا۔ چلو، میری دوری پر تم بھی میری طرح شدت دکھانے لگی ہو، لیکن ابھی کچی ہو۔ خیر کوئی نہیں، آہستہ آہستہ پکی ہو جاؤ گی۔ بے باکی سے اس کے چہرے کا طواف کرتے اس کے لہجے میں شوخی ہی شوخی بھری تھی، جس کی وجہ سے ایمل کے لبوں پر قفل پڑ گئے۔ کچھ دیر یوں ہی وہ ایک دوسرے میں کھوئے رہے کہ اچانک ہی بہنام اٹھنے لگا تو ایمل نے پٹ سے آنکھیں کھول کر ہراساں نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میری دلبرا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، میں جب تک چینج کراؤں۔ وہ اس کا خوف دور کر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں اب بھی اس کی خفگی کا خوف کنڈلی مارے بیٹھا ہے، جسے اس نے اپنی محبت سے ہی دور کرنا تھا۔ جدائی کی آگ نے ان کی محبت کو کندن بنا دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں، یہ بات وہ دونوں ہی اچھے سے سمجھ چکے تھے۔ یہ جدائی انہیں مزید ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھی، کبھی نہ دور جانے کے لیے۔ میں بہت تھک گئی ہوں بہنام۔ بہنام کے گلے میں بازو ڈالے ایمل کا لرزتا لہجہ سرگوشی سے اوپر نہ تھا۔ اس کے اس پیش قدمی پر بہنام خوشگوار حیرت میں گھرا، اسے خود میں سمو گیا۔ میں بھی بہت تھک چکا ہوں دلبرا۔ اس کا خمار آلود لہجہ بھی سرگوشیانہ تھا۔ بہنام پلیز اٹھ جائیں، 1 گھنٹے بعد ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ وہ کافی دیر سے بہنام کو اٹھا رہی تھی، لیکن مجال ہے کہ وہ ٹس سے مس بھی ہوا ہو۔
اوندھے منہ پڑا حسب عادت تکیے کو باہوں میں بھرے وہ گہری نیند میں غرق تھا۔ یوں بے سے سو رہے جیسے رات بھر نشہ کیا ہو، وہ چڑ کر کہتی جوں ہی اس کے قریب سے اٹھنے لگی۔ بہنام نے سرت سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے پہلو میں گرا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی وہ تکیہ پھینک چکا تھا اور اب اس کی جگہ ایمل نے لی تھی۔ تم بھول گئی ہو تو یاد کروا دوں کہ میرے سر پر صرف تمہاری حسین قربت کا نشہ چڑھتا ہے۔ کچی نیند کے سبب اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اور بھاری مخمور آواز پر ایمل کے دل نے اسپیڈ پکڑی تھی۔ تم کافی فریش لگ رہی ہو، لیکن میری تھکن اب بھی نہیں اتری۔ اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھ کر زمائنی لہجے میں کہتے اس کا انداز کافی بے باک تھا، جس کی بدولت ایمل کے گال بلش کرنے لگے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے بہنام، پلیز اٹھ جائیں، اماں سرکار غصہ ہو رہی ہیں۔ ہم سب ریڈی ہیں، ایک آپ ہی ہیں جو یوں پڑے اب تک سو رہے ہیں۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتی وہ ملتجی سی کہنے لگی کہ وہ ایسے ہی راضی ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں 10 منٹ میں ریڈی ہو کر آتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کے پھولے گالوں کو چوم کر وہ اس کی تھوڑی کے خم کو چھوتا، سنجیدگی سے اس کی جھیل سی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا۔ کیسی شرط؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا کہ جتنی دیر وہ خاموش رہتی اس کی کاروائیاں بڑھ جانی تھیں۔ تم مجھے وہاں اچھے سے میری تھکن اترنے دو گی اور روز مجھے آئی لو یو بول کر میرے گال پر اپنے پیار کی مہر ثبت کر کے مجھے اٹھاؤ گی۔ بہنام، اب آپ پھیل رہے ہیں۔ اس نے گھبراہٹ پر قابو پاتے اس پر سخت گھوری ڈالی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی نہیں اٹھ رہا۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے ایک گہری سانس بھرتا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ بہنام، تنگ مت کرے نا، وہ لاڈ سے بولی۔ میرے پاس تنگ کرنے کا پورا حق ہے۔ اس کی ناک کو چھو کر وہ بے باکی سے اسے آنکھ مار گیا۔ ایمل بیچاری بری پھنسی تھی۔ اب تو بس وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ کوئی اسے بلانے آ جائے، اور اس کی یہ دعا جھٹ پوری ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید پھیل کر اپنی چلاتا، دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ بہنام سومرو، تمہیں ہمارے ساتھ نہیں آنا تو ٹھیک ہے، میری بہو کو جلدی سے باہر بھیجو، ہم آدھے گھنٹے میں نکل رہے ہیں۔ اماں سرکار کی غصے سے بھرپور کڑکدار جلالی آواز پر بہنام کی خماری ہوا ہوئی۔ وہ سرت سے اٹھ بیٹھا۔ دیکھیں، میری ساری تیاری خراب کر ڈالی، اب میں کیسے اس ہولی میں اماں سرکار کا سامنا کروں گی؟ وہ اپنے بکھرے سراپے کو سمیٹتی اٹھ بیٹھی اور وہ ہنسی ہوئی۔ اس کے جوڑے میں مقید بال کھل چکے تھے، جبکہ دوپٹہ اپنی ناقدری پر زمین بوس تھا۔ اس کا لائٹ سا کیا گیا میک اپ بھی وہ اچھے سے بگاڑ چکا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر بہنام کو بڑی زور کی ہنسی آئی، لیکن وہ ضبط کر گیا، ورنہ ایمل نے وہیں رونا شروع کر دینا تھا۔ دیکھو، اماں سرکار بم پھینک کر جا چکی ہیں، میں 10 منٹ میں فریش ہو کر آتا ہوں، جب تک تم اپنا حلیہ درست کرو۔ پیار سے اس کی گال کو چھو کر کہتے وہ تیزی سے بیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جب تک بہنام ریڈی ہو کر فریش واش روم سے نکلا، کمرے کے ساتھ ساتھ ایمل کا بھی حلیہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایمل موجود نہیں تھی، مگر اس کی تیاری کا سارا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر ترتیب سے رکھا تھا۔ بہنام کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ کھلی۔ وہ براؤن شلوار قمیض پر ہم رنگ کوٹ پہنے ہوئے تھا اور ایمل نے بھی اسی رنگ کا ڈریس پہنا تھا، لیکن اس کی ڈریس میں لیمن کلر بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ جلدی ریڈی ہو کر نیچے پہنچا تو اس کا ناشتہ پہلے ہی ٹیبل پر موجود تھا۔ جب تک اس نے اپنا ناشتہ ختم کیا، تب تک ملازمین نے ان کا سارا سامان گاڑیوں میں رکھ دیا تھا۔ سراج بچل کے ساتھ اپنی گاڑی میں تھا، جبکہ ماہنور اپنے بچوں کے ساتھ دوسری گاڑی میں اماں سرکار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ رانی بھی تھی۔ نورا ان کے ساتھ نہیں تھی کہ اس کے بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے۔ بہنام سومرو ایمل کے ساتھ اپنی گاڑی میں تھا۔ ساکی نے سیدھے گاؤں ہی پہنچنا تھا۔ ان 3 گاڑیوں کے ساتھ گارڈز کی گاڑیاں بھی تھیں۔ ایک قافلہ تھا جو گھر سے نکل کر اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد بالآخر وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ روایتی انداز میں بنی اس حویلی میں کہیں کہیں جدت کا عکس بھی نمایاں تھا، جو اس بڑی شاندار حویلی کو الگ ہی حسن بخش رہا تھا۔ مین گیٹ کے بعد جو درختوں اور پھول پودوں کا سلسلہ چلا تھا، وہ کافی اندر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ بہنام اور اماں سرکار کی گاڑیاں تو اندر داخل ہو چکی تھیں، لیکن سراج ڈیرے پر نکل چکا تھا۔ گاڑی رکتے ہی ملازمین نے آگے بڑھ کر پچھلے دروازے کھول کر
مؤدب انداز میں سلام کیا تھا۔ وہاں ملازمین کی ایک فوج تھی، ان کا رہن سہن سندھی روایات کی عکاسی کر رہا تھا۔ جہاں یہ سب دیکھ کر ایمل ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، وہیں مہنور گھبرائی سی تھی۔ ابتہاج اس کی گود میں چہرے پر سنجیدگی لیے اپنی روشن بڑی بڑی آنکھوں سے ٹکر ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ نور فلک مزے سے رانی کی گود میں سوئی ہوئی تھی۔ بی بی سرکار کو ان کے کمرے میں پہنچاؤ۔ اماں سرکار کے حکم میں 2 ملازمائیں انہیں ساتھ لیے اندر بڑھ گئیں۔ اماں سرکار کافی عرصے بعد لوٹی تھیں تو بڑے سے ہال میں خوبصورت سی نشست پر بیٹھی سب سے پیار اور نرمی سے مل رہی تھیں۔ سر، آپ کے کچھ مہمان گیسٹ روم میں ٹھہرے ہیں۔ ایک ملازم کی اطلاع پر بہنام چونک اٹھا۔ کون سے مہمان؟ ہم مہمان۔ تارڑ کی شوق سی آواز پر بہنام پلٹا تو تارڑ اور ساکی کو ساتھ کھڑے پایا۔ بہنام کو متوجہ دیکھ کر تارڑ پرجوش سا اس سے بغیر ہوا۔ اچھا سرپرائز دیا ہے۔ بہنام نے اپنی گرفت مضبوط کی تو تارڑ چیخ پڑا، کمینے، کیوں میری جوانی کے پیچھے پڑا ہے؟ تارڑ سر، یوں تو نہ کہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی حسین دوشیزہ فریاد کر رہی ہو۔ ساکی کے شرارت سے کہنے پر تارڑ نے بہنام سے الگ ہوتے اسے گھوری ڈالی تو وہ مسکین سی صورت بنا گیا۔ اور تم سناؤ، اپنی پینڈنگ پڑی چھٹیاں اچھے سے انجوائے کی؟ ساکی کو سینے میں دبوچے وہ اس کی کمر پر دھپ مار گیا۔ 2 سال سے میں صرف سرکار کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا، اور اب سرکار سائیں کی بیٹی کی ڈیوٹی ساری زندگی نبھاؤ گے؟ تارڑ نے حسب عادت پھل جھڑی چھوڑی تو بہنام کے ساتھ ساتھ ساکی نے بھی اس کی بات کا لطف لیا۔ پری ناز کہاں ہے؟ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہوا۔ پری ناز اندر آرام کر رہی ہے، لمبے سفر کے بعد کافی تھک گئی تھی۔ طبیعت بھی ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، سنبھل چکی ہے وہ، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اداس ہو جاتی ہے۔ باپ اور بھائی رہے نہیں اور ماں ملنا نہیں دے چاہتی۔ چلو خیر ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ دیے وہ اسے تسلی دے گیا۔ اسی طرح باتوں کے دوران وہ چلتے ہوئے بڑے سے لان کی طرف نکل آئے اور بیٹھنے کے لیے ایک ایک کرسی سنبھال لی۔ تم یہاں کیسے ہو؟ تم تو ولیمے والے دن پہنچنے والے تھے۔ اب وہ تارڑ کی جانب متوجہ تھا۔ یار بس کیا بتاؤں، تیری بھابھی آسٹریلیا اپنے میکے چلی گئی، میرا دل ان در و دیوار میں گھبرانے لگا تو بس میں دوڑا یہاں چلا آیا۔ کافی غمناک داستان ہے تمہاری، بہنام نے مصنوعی تعصب ظاہر کیا۔ بالکل، دیکھو میرے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ساکی کی گوہر افشانی پر زوردار کہکا پڑا تھا، جس میں تارڑ کا کہکا بھی شامل تھا۔ گاؤں پہنچنے کے بعد سب نے آرام کر کے اپنی تھکن اتاری تھی، لیکن اگلے دن اماں سرکار نے اپٹن کی رسم رکھ دی تھی۔ مہنور تو یہ سنتے ہی گھبرا گئی۔ میری بیٹی، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ یہ ہماری ایک رسم ہوتی ہے جس میں سہاگن دعا دینے کو اور کنواری لڑکیاں ایک شگن کے طور پر ہونے والی دلہن کو اپٹن لگاتی ہیں تاکہ ان کی شادی بھی جلد ہو جائے۔ اس کی تھوڑی کو پیار سے چھوتے وہ اسے رسان سے سمجھانے لگیں۔ میری کون سی یہ پہلی شادی ہے؟ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے منمنائی تھی۔ شادی تو ہے نا؟ اماں سرکار نے گویا بات ہی ختم کر ڈالی۔ وہ تو بری پھنسی تھی، دل کے مسلسل احتجاج نے پہلے ہی اس کی جان عذاب کر چھوڑی تھی، اوپر سے یہ رسمیں۔ وہ بیچاری جاتی تو کہاں جاتی؟ اس کی معصوم شکل پر اماں جان کو بے ساختہ ہی ٹوٹ کر پیار آیا تو وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دے گئیں۔ پریشان مت ہو، یہ سوچ کر خوش ہو جاؤ کہ آنے والی زندگی تمہاری ایک بہترین اور خوشحال زندگی ہوگی۔ ابھی ملازمت تمہارا لباس لے کر آ جائے گی اور تیاری کے لیے شہر کے بیسٹ پارلر سے بیوٹیشنز ارینج کی گئی ہیں، وہ بھی بس کچھ دیر میں ہی پہنچنے والی ہوں گی۔ بچوں کی فکر نہ کرنا، بچے سراج کے پاس ہیں۔ اس رسم میں صرف بچیاں اور عورتیں ہی ہوں گی، تم یقیناً انجوائے کرو گی۔ وہ اسے چند اور ہدایات دے کر اٹھ گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک وہیں سن دماغ کے ساتھ بیٹھی رہی۔ دل کسی اور کی چاہ میں پاگل ہوا تھا اور وہ مخالف سمجھا رہی تھی۔ یہ کھینچا تانی اسے اب تھکانے لگی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی بیٹھی رہتی کہ ملازمہ کے دروازہ بجانے پر وہ ہوش میں آئی۔ وہ اس کا تمام سامان لے آئی تھی۔ ملازمہ سے لباس لے کر وہ نہانے گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلی تو کمرے میں ملازمہ کے علاوہ ایک ماڈرن سی لڑکی کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ السلام علیکم میم، ماشاء اللہ آپ تو سادگی میں ہی اتنی حسین لگ رہی ہیں۔ یلو اور میرون کمبینیشن کی سندھی اسٹائل کی گھیردار فراک میں ملبوس واقعی اس کا حسین سراپا
کسی گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، جبکہ اس پر سوگواریت نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس بیوٹیشن کے مسلسل کچھ نہ کچھ بولنے پر بھی وہ خاموشی رہی، یوں جیسے اس کے سارے الفاظ کہیں گم ہو گئے ہوں۔ بڑے سے ڈریسنگ مرر کے سامنے رکھی آرام دہ کرسی پر بٹھا کر اس لڑکی نے ماہنور کے سر سے ٹاول نکالا اور سب سے پہلے اس کے بال خشک کیے۔ شہر کی نسبت گاؤں میں اچھی خاصی سردی محسوس کی جا سکتی تھی۔ کمرے میں ہی ہیٹنگ سسٹم آن تھا، جس وجہ سے سردی کی شدت اتنی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کی زبان ہی نہیں، ہاتھ بھی تیزی سے چل رہے تھے، جبکہ وہ بت کی طرح بیٹھی تھی۔ اسے نیچرل لک دینے کے ساتھ پھولوں کے زیورات پہنائے گئے تھے۔ ابھی وہ لڑکی ماہنور کا دوپٹہ سر پر سیٹ ہی کر رہی تھی کہ اماں سرکار چلی آئیں۔ ماشاءاللہ، رب سائیں جوڑی سلامت رکھے، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، اماں سرکار والہانہ اظہار کرتی اس پر سے کئی نوٹ وار کر ساتھ کھڑی ملازمہ کو تھما چکی تھیں۔ ان کے پیچھے ہی ایمل اور پریناز بھی روم میں داخل ہوئیں تو اس کے معصوم حسن کو دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کی تعریف کر گئیں۔ وہ دونوں بھی ماہنور جیسی ڈریسنگ کیے ہوئے تھیں، البتہ پریناز کو اس کی کنڈیشن کے سبب اماں سرکار نے پھولوں کے زیورات پہننے نہیں دیے تھے۔ وہ ڈریس کی میچنگ سے زیورات پہنے ہوئے تھی۔ رسم کے لیے ماہنور کو باہر لائے تو اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ یہ رسہ تو اس نے خود چنا تھا، لیکن پرخار رسے پر قدم رکھتے ہی اس کی روح تک زخمی ہوئی تھی۔ ایک خوبصورت سے سجے سجائے جھولے میں لا کر اسے بٹھا کر باقاعدہ رسم کا آغاز کیا گیا تھا۔ پوری حویلی اس وقت دلہن کی طرح سجی اپنی قسمت پر نازا تھی۔ برسوں گزرنے کے بعد ان در و دیوار نے بھی خوشیوں کو ہنستے کھلتے اپنے آنگن میں دیکھا تھا۔ اماں سرکار کا چہرہ ایک الگ انداز میں تمتما رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بار بار بھیگ جاتی، جسے وہ نرمی سے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے خشک کر لیتی تھیں۔ خوشی کے موقع پر بھی یہ آنسو کیوں نکل آتے ہیں؟ یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ پریناز رسم کرنے کے بعد سیدھا اماں سرکار کے پاس آ کر بیٹھی اور مسکراتی نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ اماں سرکار سے سنجیدگی سے مستفسر ہوئی۔ ایمل پورے شوق سے اس رسم کو انجوائے کرتے ماہنور کو اپٹن لگا رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب بالکل نیا تھا، تو وہ ہر چیز کے لیے ہی کافی پرجوش تھی۔ اماں سرکار کی نظریں بھی وہیں تھیں، لیکن وہ پریناز کا سوال سن چکی تھیں۔ تبھی ان کے چہرے پر ایک مخصوص مسکراہٹ آئی تھی۔ خوشی ہو یا غم، دونوں کا تعلق براہ راست ہمارے دل سے جڑا ہے، اور دل کا تعلق ہماری آنکھوں سے ہے۔ ہمارے دل کے جذبات کی عکاسی کرتی ہیں ہماری آنکھیں۔ انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ میں نے ساری زندگی آپ جیسی ذہین و فطین اور باہمت خاتون نہیں دیکھی۔ میں بہت متاثر ہوں آپ سے۔ یہ خوبیاں تو میری تینوں بیٹیوں میں بھی ہیں۔ ان کے بے ساختہ کہنے پر پریناز کھل کر مسکرائی تھی۔ رسمیں کافی دیر تک چلی تھیں۔ ہر کوئی آ کر اماں سرکار سے مل کر انہیں مبارکباد دے رہا تھا۔ ان کے رشتہ داروں کے علاوہ آس پاس کے گاؤں کے کئی خاندانوں کی بہو بیٹیاں بھی اس تقریب میں شامل تھیں۔ ماہنور تھکنے لگی تو اس نے ساتھ کھڑی ملازمہ سے ایمل کو بلانے کو کہا، جو سب عورتوں کے ساتھ بیٹھی خود بھی تالیاں بجا بجا کر وہاں ان کے لوک گیتوں سے سر ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلہن سے زیادہ تو ایمل ان رسموں کو انجوائے کر رہی ہے۔ پریناز کے کہنے پر اماں سرکار نے ایمل کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ دیکھا، جو اب کئی لڑکیوں کی جھرمٹ میں خود بھی انہی کے انداز میں ان کے ساتھ مل کر ناچ رہی تھی۔ پریناز کو شرارت سوجھی تو اس نے ویڈیو بنا کر بہنام کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ تم مجھے بلا رہی تھی؟ ایمل پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے قریب آ کر بولی۔ پلیز یار، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے اندر کمرے میں لے چلو، اس نے لہجے میں بیچارگی سموئے التجا کی۔ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں بھی اماں سرکار سے پوچھ کر تمہیں لے چلتی ہوں۔ اسے مسکرا کر حوصلہ دیتے وہ اماں سرکار کی طرف بڑھ گئی، جو تھوڑے ہی فاصلے پر پریناز اور دیگر خواتین کے ساتھ صوفے پر براجمان تھی۔ انہیں پریناز کی سچویشن بتا کر وہ ان سے اجازت طلب کر رہی تھی۔ تبھی ایک رشتہ دار خاتون اونچی آواز میں بول پڑی، بھابھی، آپ کی بہو تو چند آفتاب ہے۔ میری بیٹی بتا رہی تھی کہ یہ بہت مشہور فلم ایکٹریس بھی ہے، سچ ہے کیا؟ ان خاتون کے لہجے میں کھوج سی تھی۔ ان کے سوال پوچھنے کی دیر تھی
کہ وہاں موجود ساری ہی خواتین ان کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ بالکل، میری بہو ایک جانی مانی ہنسی ہے۔ آزاد کشمیر کے ایک بہت ہی مہذب گھرانے سے تعلق ہے اس کا، اور اس کے والد بہت بڑے لیکچرار ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر جا کر لیکچر دیتے ہیں۔ وہ اور میری بہو اپنے ٹیلنٹ کی بیس پر ایک بہت بڑی ایکٹر ہی نہیں، ماڈل بھی ہے۔ لیکن میرے بہنام کی زندگی میں آنے کے بعد میری بہو نے اپنی شہرت کو نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ بہت اچھے سے گھرداری بھی نبھا رہی ہے۔ آسان نہیں ہوتا یوں بلندی کا سفر چھوڑ دینا، لیکن میرے بہنام کی محبت میں ایمل نے یہ مشکل کام بھی کر لیا۔ ایمل کو لے کر ان کے لہجے میں فخر ہی نہیں، اس کی محبت بھی بول رہی تھی۔ وہ اتنے لوگوں میں اس کا مان بڑھا گئیں تو تشکر کے احساس تلے ایمل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آئی لو یو اماں سرکار، آئی لو یو ٹو، اماں سرکار بے ساختہ ہی جواباً کہہ کر سبھی کو حیران کر گئیں۔ یہ کیسی ساس بہو تھیں؟ سبھی یہ سوچ اور دیکھ کر حیران پریشان تھے۔ پری ناز نے سب کے ہمنک چہرے دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ اس کے بعد ایمل وہاں ٹھہری نہیں تھی، پری ناز کے ساتھ وہ مہنور کو لے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، یعنی کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ چل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔